نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ منافقین کی مذمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے ابتدا میں یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کفر پر یہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جرم ان کا جو سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بعد نصارہ کا ذکر کیا ہے، جن کا عقیدہ تثلیث تھا اور غلو کرنے والے تھے۔ اور ان کو جو ان کا عقیدہ تھا اس کا ان پر رد کیا گیا، غلو کرنے سے منع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے نہ بڑھاؤ، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاجزی کرنے والے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ خود اپنی ذات پر غلو نہیں کرتے، وہ عاجزی کرنے والے ہیں، تو تم ان کی شان اور عظمت میں، ذات میں کیوں غلو کرتے ہو؟ پھر سورہ نساء کے آخر میں چھٹے پارے میں اللہ نے دوبارہ، چونکہ سورہ نساء جو پارہ نمبر 4 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 6 میں جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آخر میں اللہ نے پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، ان کے حق کو سلب نہ کیا جائے، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، ان کو وراثت سے، ان کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، جو کہ مدنی سورت ہے اور 120 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ کا نام المائدہ اس لیے ہے کیونکہ اس سورت میں دسترخوان کا ایک قصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں بعض روایات کے مطابق کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت آخری سورت ہے، اور اس سورت میں حلال حرام کا ذکر فرمایا گیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بالخصوص اس سورت میں ایک آیت کریمہ ہے جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ سورت کی ابتدا اہل ایمان کی ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کے حکم سے ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر جائز وعدہ، عہد، عقد جو ہے اس کو پورا کریں، خواہ وہ خدا اور بندو کے درمیان ہو یا بندو کے ہی درمیان ہو، یعنی انسان کے درمیان جو وعدہ ہے اس کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وضو، تیمم اور غسل کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مسائل کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان کہا ہے، اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو۔ وضو، تیمم اور غسل کا اللہ نے ذکر فرمایا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یہودیوں کی بزدلی کا ذکر کیا ہے اور ان کے فتنہ فساد، سرکشی، تکبر کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہیں، یہودیوں کی بزدلی اور ان کے فتنے، فساد، سرکشی اور ان کا تکبر کرنا، اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان خرابیوں سے دور رہیں، وہ ان خرابیوں سے بچ جائیں۔ اس لیے مسلمان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو فتنہ اور فساد نہیں کرنا چاہیے۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی اس بارے میں تردید کی ہے کہ آپ اللہ تو بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، تو آپ کس طرح اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ اس چیز کا اللہ نے اس بارے میں رد کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے بیٹے ہوتے یا اس کے محبوب ہوتے تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نہ آتا، لہٰذا اللہ نے رد کر دیا کہ تم نہ ہی اللہ کے بیٹے ہو اور نہ ہی اس کے محبوب ہو۔ پھر اس تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام حق کی دعوت دی ان کو کہ جو تمہاری طرف دین آیا ہے، جو تمہاری طرف آخری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اس چیز کی دعوت دی گئی ان کو کہ وہ دعوت حق کو، دین اسلام کو قبول کر لیں اور خاتم النبیین پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو، جو ان پر اللہ نے یہودیوں پر احسانات کیے تھے، کہا کہ ان کو کہیں کہ یاد کریں وہ اللہ کی نعمتیں، یعنی احسانات یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر ارض مقدس میں داخل ہونے کی ترغیب دی، اس چیز کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کہا کہ جو اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ پھر فلسطین میں ارض مقدس میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہ لڑیں گے نہ جائیں گے، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ مذاق اڑانا شروع کر دیا، استہزاء کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، حابیل کا اور قابیل کا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا اللہ نے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے، حابیل کا اور قابیل کا، اور قتل کی وجہ حسد بیان کی گئی ہے، حسد۔ اور آج بھی حسد کی وجہ سے دشمنیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ دشمنی کا جو عروج ہوتا ہے نا، وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہودیوں کے اندر بھی حسد تھا، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد کرتے تھے، اسی لیے رسالت مآب پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو یہ حضرت آدم کے بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حابیل کا اور قابیل کا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، سارا واقعہ، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر جرائم کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ اس بارے میں جرائم کی سزاؤں کا ذکر ہے، مثلا سولی دینا، قتل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یا الٹی جانب ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کاٹنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو سزا مقرر کی ہے بیان کیا ہے، یعنی جرائم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی جو ہے نا وہ معاشرے میں چاہتا ہے کہ امن ہو، تو جو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں، اگر آج بھی ان کو کسی معاشرے میں نافذ کر دیا جائے، کسی ملک کے قانون میں اس کو داخل کر دیا جائے، ایڈ کر لیا جائے، ان سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے، تو امن ہو سکتا ہے۔
کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، تو انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دو بڑے فسادیوں کے گروپ کا ذکر فرمایا ہے، یہودیوں کا اور منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا، عیسائیوں کی گمراہی کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے قلبی دلی دوستی لگانے سے، دوستی کرنے سے منع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ بڑے دشمن ہیں امت اسلامیہ کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسلمان کے ساتھ ہی دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ کے سچے مسلمان بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے، جس طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم تینوں ایک ہیں، تینوں خدا ہیں، جس طرح ان کا یہ باطل عقیدہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ غلو کرنا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر غلو کو گمراہی قرار دیا ہے۔ غلو گمراہی ہے، غلو کرنے والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حکم دیا کہ مجھ کو میری شان، عظمت اور مرتبت سے آگے نہ بڑھایا جائے، یعنی میری شان بیان کرنے میں، میری ذات کو بیان کرنے میں غلو نہ کیا جائے۔ لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ چڑھاؤ میری شان اور عظمت کو، میرے بارے میں ایسے غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے کیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہودیوں پر لعنت کا جو سبب ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہودیوں پر لعنت کیوں ہوئی، وہ ملعون کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا اس بارے میں، اس کی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وجہ بیان کی؟ وہ اللہ کے بڑے نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور برے کاموں سے ہمیں ایک دوسرے کو منع کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے نا، کسی کو برائی سے منع نہ کرنا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ ہے کہ جو امت اسلامیہ ہے نا، مسلمان جو ہیں، جو اسلامی حکومت ہے، جو اسلامی جماعت ہے، جو اسلامی گروہ ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرے، یعنی اچھائی کا حکم دے، بلائی کا حکم دے، اچھے کام کرنے کی ترغیب دے، لوگوں کو دعوت دے، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے، برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہودی اور مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں۔ جو اصل میں اصلی اہل کتاب ہے وہ مسلمانوں کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے یہود اور مشرکین، یہودی اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ کیا ہے؟ دشمن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔